علیکم۔ حروف حنفی کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بارے میں، کہ جس میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک شخص کی درخواست کہ اس کی بیوی نے عدالت سے خلا لینے کے بعد عدت مکمل کیے بغیر دوسری شادی رچا لی ہے، تو لہٰذا اس کی بیوی پر زنا کا مقدمہ درج کیا جائے اور اس شادی کو باطل قرار دیا جائے۔ اس کے جواب میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ شادی بے قاعدہ تو ہے لیکن باطل نہیں ہے۔ اس فیصلے کو اگر دیکھا جائے تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس حوالے سے ایک فتویٰ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شادی اس حد تک عدالت کا فیصلہ درست ہے کہ ان دونوں پر زنا کی حد جاری نہیں کی جائے گی، لیکن یہ نکاح چونکہ ہوا ہی نہیں ہے لہٰذا اس نکاح کو دوبارہ ہونا چاہیے۔ عدالت کا محض یہ کہہ دینا کہ یہ نکاح بے قاعدہ ہے، باطل نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، کہ اگر اس کو باطل قرار نہیں دیا جائے گا تو پھر تو وہ گویا کہ نکاح تو چونکہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب تو چونکہ اس بات کا ادراک ہوا ہے، اس بات کا علم ہوا ہے کہ یہ نکاح عدت کی تکمیل کے سے پہلے چونکہ ہوا ہے، لہٰذا زنا کی حد تو اس پر جاری نہیں کی جائے گی، لیکن اس نکاح کا دوبارہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اب چونکہ معلوم ہو چکا ہے، علم ہو چکا ہے کہ وہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا، تو لہٰذا ایک نئے طریقے سے یعنی کہ نیا نکاح ہونا ضروری ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت عالیہ میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان کو اس طرح کے تمام مسائل میں مفتیان کرام سے ضرور مشاورت کرنی چاہیے، کیونکہ عدالت کا یہ کہنا کہ یہ نکاح بے قاعدہ ہے، باطل نہیں ہے، اس سے معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم یعنی کہ وہ پیدا ہو سکتی ہیں، اور لوگ کے ذہن میں ایک نئے طرح کے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے عدالت عالیہ کو چاہیے کہ اس طرح کے تمام مسائل میں مفتیان کرام سے مشاورت ضرور کرے، کیونکہ عدالت کی ایک حیثیت ہے، لاہور ہائی کورٹ کی یا کوئی ہائی کورٹ ہو، اس کی ایک حیثیت ہے اور اس کے فیصلوں کا اثر عوام میں جاتا ہے۔ تو اگر عدالت کچھ اس طرح کے فیصلے کرے گی کہ جس سے شکوک و شبہات جنم لیں گے، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، معاشرے میں اس کا اچھا تاثر نہیں جائے گا، لہذا ان تمام شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ درست راستہ اختیار کیا جائے۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا کہ محمد بن سلمان جو کہ سعودی عرب کے ولی عہد ہے، اور ان کے اقدامات کو لے کر ایک عجیب سی بات سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ گویا کہ سعودی عرب کے اقدامات کی وجہ سے اب یہ چیزیں کیا ہیں، درست ہو گئی ہیں۔ کیا اس ضمن میں میری رائے یہ ہے کہ کیا ان اقدامات سے پہلے سعودی عرب یا مسلمان حکمرانوں کا جو طرز عمل تھا تو کیا وہ مکمل اسلامی تھا؟ قطر کا، دبئی کا اور بحرین کا، یا اس طرح کے علاوہ جو عرب ممالک ہیں یا ان کے علاوہ جو غیر عرب ممالک ہیں، ان کے حکمرانوں کا عمل جو ہے کیا وہ مکمل طور پر اسلامی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ کسی بھی اسلامی ملک کے حکمرانوں کا جو طرز عمل ہے وہ اسلامی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ہی حساب سے اور اپنی قبائلی عصبیت کو یا اس کو تشخص کو نمایاں کرنے کے حوالے سے اقدامات کرتے رہتے ہیں اور وہ اس کو اپناتے ہیں۔ تو پھر اس پہ اتنا شور کیوں ہے؟ محمد بن سلمان کے ان اقدامات کو یوں قرار دیا جا رہا ہے کہ گویا کہ اب وہ تیل کے پر انحصار کرنے کے بجائے دیگر انڈسٹریوں کو بھی ملک میں لا رہے ہیں۔ تو ان کو اگر وہ لا رہے ہیں تو چونکہ پہلے بھی ان کے دیگر اقدامات کا اسلام سے خصوصاً کوئی تعلق نہیں تھا، تو اب بھی اگر یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ کہ کیا اسلام کا دوسرا نام سعودی عرب ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، اسلام کا دوسرا نام سعودی عرب نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں اور بھی بہت ساری ریاستیں ہیں کہ جہاں پر
اسلام کے نام لیوا ہیں، تو اس کو صرف یوں قرار دینا کہ گویا کہ سعودی عرب کی کسی مفتی نے کوئی فتویٰ جاری کر دیا تو وہ دیگر ممالک میں رہنے والے علماء کرام کے لیے یا عوام کے لیے وہ دلیل بن جائے گی، تو یہ کہنا غلط ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، کہ ان کا اپنا طرز عمل ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے، یہاں کے لوگوں کا اپنا اجتہاد ہے، لہذا سعودی عرب کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اسلام کے نام پر نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی کو لینا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اسلام کا دوسرا نام سعودی عرب نہیں ہے۔ سعودی عرب کی ایک ملک ہے، اس ملک کے اپنے مفادات ہیں، اس کا اپنا جغرافیائی اس کی حیثیت ہے، وہ اس حساب سے اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھاتا ہے، اور اس کا جو ہے پیورٹی ہوتی ہے، وہ اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اسلام نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے جو اسلام تو کسی کے بھی مفاد میں نہیں آتا، لیکن ہمارے لوگ عموماً جو ہے وہ سعودی عرب کی کسی پالیسی کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں بھی لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اگین وہی والی بات، مفتیان کرام سے رابطہ کریں، اور اپنے جو سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں، یعنی کہ جو آپ کا علاقہ، جو آپ کا خطہ ہے، وہاں کے مفتیان کرام سے رابطہ کریں، اور دوسرے خطے کے مفتیان کرام کے فتووں کو دلیل یا حجت نہ بنائیں۔ امید کرتا ہوں کہ کافی عرصے بعد آنے والی اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے، کمنٹس دیں گے، اپنے شیئر بھی کریں گے، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔